بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں یروشلم شہر کے قریب رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور انتہائی خوبصورت، باتمیز اور بہادر نوجوان تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل چلانے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے پاس ایک عصا، غلیل اور کنکریوں سے بھری تھیلی رکھتے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل کے سردار طالوت اپنے دشمن فلسطینی سردار جالوت کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ جالوت ہر قیمت پر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے پہ تلا ہوا تھا۔ اس کے پاس طاقت، قوت اور فوج کی کثرت تھی۔ طالوت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو میری قوم کا نوجوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے گا، میں اسے نہ صرف یہ کہ اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا، بلکہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں جالوت کو ہلاک کروں گا۔ جلد ہی طالوت اور جالوت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ طالوت کی فوج جالوت کے لشکر کو دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھی۔ جالوت خود مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ اس کے ڈیل ڈول اور طاقتور جسم کو دیکھ کے طالوت کی فوج پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے سامنے آ کر جالوت کو للکارا۔ جالوت نے جسم اور سر پر پیتل کی زرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم پر کسی قسم کی کوئی زرہ نہ تھی، نہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا۔ ان کے پاس صرف ایک لاٹھی، غلیل اور کنکریوں بھری تھیلی تھی۔ جالوت بے حد غضبناک ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں ایک پتھر لگا کر ایسے طاق کا نشانہ لگایا کہ وہ پتھر جالوت کی پیشانی کی ہڈی کو توڑ کے کھوپڑی میں گھس گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ طالوت کی فوج نے بھی فوراً ہی جالوت کی فوج پہ حملہ کر دیا اور جلد ہی فتح یاب ہو گئی۔ طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بہادری اور شجاعت کے نتیجے میں ان کو اپنی قوم بنی اسرائیل میں بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچھی عقل دے کر اپنا نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ آسمانی کتاب زبور نازل کی۔ ان کی آواز انتہائی میٹھی اور پسندیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ یہ خصوصیات بخشی تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا اور وہ اسے جیسے چاہے موڑ لیتے۔ لوہے کی زرہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو بھی ساتھ لے کے تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کے زر سے بچائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا، لیکن انہوں نے بنی اسرائیل کی دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ حکومتی معاملات بھی سنبھالے۔ ان کی حکمت اور صلاحیتوں کی مدد سے جلد ہی بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی شاندار قوموں میں ہونے لگا۔ انہوں نے بہت سی فتوحات بھی حاصل کی اور شام اور اردن وغیرہ ان کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 100 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی۔
روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ طریقہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی طریقہ بہت پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں آ جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک جن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی کام سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ جو سرکش و نادان تھے انہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے اس طریقے کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پہ تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا وہ نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں کی ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔
اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلیہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دل میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راہ پہ چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔